الرحمن الرحیم کافیہ ابن حاجب کی اور سبق اس کا مرفوعات نائب الفاعل دوسرا مرفوع مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبق بیان فرمایا. 2 لائنیں میں بھی آپ پہ گوش گزار کرتا ہوں. پہلے عنوان باندھا تو فرمایا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو. یہاں بنیادی طور پر جو بات سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض طلبہ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں وہ مفعول جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو. جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ جس کا کس کا ترجمہ ہے تو وہ کہتے ہیں اس ما کا ترجمہ ہے جس کا. ان کی بھی غلطی نہیں ہے. ان کو سمجھانے والوں نے ہمیشہ یہی سمجھایا ہے کہ اس میں موصول کا ترجمہ جو جس ہوتا ہے تو وہ جس کا بول کے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. دیٹس رانگ. یہ غلطی ہوتی ہے. یہ جو اس میں موصول ہوتا ہے اس کا ترجمہ وہ یا اس ہوتا ہے، اور جو ضمیر عائد کی ہوتی ہے اس کا ترجمہ جو یا جس ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں ترجمہ کیا جائے گا مفعول و ما، اس کا مفعول، یہ ضمیر عائد ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کا مفعول. اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو تو یہ ترکیبی اعتبار سے اور اس کلام کے اعتبار سے غلط ہوگا، کیونکہ یہ یوں عبارت ہونی چاہیے تھی اگر آپ کا ترجمہ درست ہوتا کہ مفعول لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو. لیکن مصنف نے یہ بیان نہیں فرمایا، مصنف نے یہاں ما لگایا ہے. ایک بات. دوسری، اب یہاں پر اس ما سے کیا مراد ہے؟ تو ما سے مراد فعل یا شبہ فعل ہے. ترجمہ بنے گا وہ فعل یا شبہ فعل جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو. یہاں ایک اور چھوٹا سا اعتراض کہہ لیں. یہ سما یسمی تسمیتاً تفعیل باب سے ہے. یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. وَيُسَمَّى حُرُوفًا جَارَّةً، تو یسمہ فعل مجہول ہے اور آگے حروفاً جارتاً اس کا ایک مفعول بھی آیا ہے. فعل مجہول کا ایک نائب الفاعل بن گیا ہے، دوسرا مفعول آ گیا. مطلب یہ متعدی بدو مفعول ہیں. جب یہ متعدی بدو مفعول ہیں تو اس کا دوسرا مفعول کہاں ہے؟ ایک تو یہ فاعل اس کا نائب الفاعل بن گیا تو دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ یسمہ جو ہے یہ یوز کر کے معنی میں ہے. یہ یسمہ یوز کر کے معنی میں. آپ بولیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے منطق پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک دلالت مطابقی ہوتی ہے، ایک دلالت تضمنی ہوتی ہے اور ایک دلالت التزامی بھی ہوتی ہے. یہ دلالت انتظامی ہے کہ جہاں تسمیہ ہوگا وہاں ذکر ہوگا ہی ہوگا. جہاں تسمیہ ہوگا، تسمیہ کرنے سے ذکر ہونا لازم ہے، تو یہ دلالت التزامی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تسمیہ بول کے ذکر مراد ہے اور ذکر متعدی بیک مفعول ہے، لہذا فاعلہ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا. ترجمہ بنے گا اس فعل یا شبہ فعل کا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو. تعریف ہے کل مفعول حذف فاعلہ، ہر وہ مفعول جس کا فاعل حذف کر دیا جائے اور اس مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے. ہر وہ مفعول جس کا فاعل حذف کر دیا جائے اور اس مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے. مثال کے طور پر جملہ تھا ضربا ہوا زیدن، اس نے زید کو مارا. آپ نے اس کو یہاں سے ہٹایا، فعل کو مجہول کیا، تو یہ جو زیدن ہے یہ زیدن اپنی جگہ چھوڑ کے یہاں اس کی جگہ پر آ جائے گا. ٹھیک ہو گئے؟ یہ نائب الفاعل بن جائے گا. اس کا فاعل حذف کر دیا گیا اور اس کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا. اب یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے. یہ جو جملہ ہے کل مفعول حذف فاعلہ، ہر وہ مفعول جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو. مفعول کا فاعل ہوتا ہے؟ بولیں. مفعول کا فاعل ہوتا ہے. مفعول کا تو نائب الفاعل ہونا چاہیے نا. جیسے مسروق مالہ، مضروب ابوہ، تو مضروب اس میں مفعول اور ابوہ اس کا نائب الفاعل، تو مفعول کا تو فاعل ہی نہیں ہے. انہوں نے بولا ہے مفعول کا فاعل حذف کیا گیا ہو.
چلیں ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ یہ جو فائل ہے نائب الفائل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، مسند الیہ بن جاتے ہیں، تو یہ فائل ہی اس کا نائب الفائل ہوگا۔ تو اب کیا یہ اس کو ہٹا کر مضروب کو اس کے قائم مقام لایا جا سکے گا؟ نہیں لایا جا سکے گا، اور لا بھی دیں تو یہ نائب الفائل نہیں بنے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جملہ جو آپ کا ہے عربی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے ہر وہ مفعول جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو۔ تو جی یہ جو مضروب ابوہ ہے، یہ مضروب اس میں مفعول ہے اور اس کا فاعل حذف کیا گیا ہے، یہ ہم نے اس کا فاعل حذف کر دیا ہے۔ اب فاعل حذف کرنے کے بعد اس کو یہاں پر ہم لے آئے ہیں ابو کی جگہ پر، تو کیا یہ نائب الفاعل بنے گا؟ جی نہیں، کیونکہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ مفعول اس میں مفعول نہیں ہے، یہ مفعول اس میں مفعول نہیں ہے، یہ مفاعیل خمسہ میں سے ایک مفعول ہے، یعنی عبارت میں واقع ہونے والا مفعول بھی، اس میں مفعول نہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب عبارت یوں تھی ہمارے پاس ضربا ہوا زیدن، ٹھیک ہو گئی؟ تو یہاں پر کیا کیا ہے؟ یہاں کیا یہ ہے کہ اس مفعول کا فاعل، بولیں گے فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو بھائی جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے ایسے مفعول کا بھی فاعل ہوتا ہے۔ ضارب جو ہے مارنے والا، مطلب میں ہوں تو میں زید کو ماروں گا، تو وہ جو زید ہے وہ جیسے ضرب کا مفعول ہے ویسے میرا بھی مفعول ہے، وہ مجھ سے پٹ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں یہ زیدن اس فاعل کا بھی مفعول بنے گا اسی فعل کے اعتبار سے، یعنی یہ فاعل اس فعل کا ہے تو جیسے اس فعل کے لیے یہ مفعول کہلاتا ہے ایسے ہی اس فاعل کے لیے بھی یہ مفعول کہلائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس فاعل کو حذف کرنا ہے، اور اس فاعل کو حذف کرنے کے بعد زید کو اس کے قائم مقام کر دینا ہے، زید کو یہاں لے آنا ہے، لے آئے جی۔ اب ایک بندہ آ کے کہتا ہے نہیں آپ نے غلط کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مفعول فاعل کے قائم مقام ہو جائے؟ بھائی کیسے؟ اس نے بولا جی فاعل تو وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ دونوں میں مفہوم کا ہی فرق ہے، جب دو چیزیں ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر زید پٹا ہے تو وہ مارنے والا نہیں ہوگا، مارنے والا ہے تو پٹنے والا نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی قاتل مقتول کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتول قاتل کی جگہ پر آ جائے؟ اقیمہ ہوا مقامہ۔ تو معترض نے اعتراض کیا، اس کا بنتا بھی تھا اس لیے کہ المعترض کالاعمی، اندھا ہوتا ہے جو مرضی بول دے، لیکن بادی النظر میں یہ بات بنتی تھی اور اس کا جملہ درست تھا۔ اب اس جملے کے درستگی کے باوجود جواب کیا ہوگا؟ سوال سمجھ گئے؟ میں ریپیٹ کروں۔ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیسے مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا؟ مفعول الگ چیز ہے اور فاعل الگ چیز ہے، ان دونوں میں مناسبت ہی کوئی نہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مفعول فاعل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، تو اس کو سمجھایا جائے گا بھائی ہم پڑھ رہے ہیں نحو، اور نحو کی زبان میں جب ہم اس کو نیابت دے رہے ہیں، اپنا خلیفہ بنانے کے چکر میں ہیں، تو وہ اس اعتبار سے نہیں کہ مفہوم بدلے گا، وہ اس اعتبار سے ہے کہ مفاہیم اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ جو زید مسند الیہ نہیں بن رہا تھا، فاعل مسند الیہ بن رہا تھا، اس زید کو اس فاعل یعنی مسند الیہ کے مقام پر لے آیا جائے گا، اور فعل کی اسناد اس مفعول کی طرف کر دی جائے گی، مسند الیہ ہونے میں اس کی نیابت یہ قبول کرے گا۔ امید ہے کہ اتنی گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہر وہ مفعول جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو اور اسے اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو۔